برادران اسلام، جو اعلیٰ گھر سے جڑتا گیا رب عزت و تاج پہناتا گیا، لیکن اس وہی حال ہے۔ آپ دیکھ رہے پیدا بھی مکے میں ہوا، پیدا بھی مکے کے اندر، خاندان بھی قریش، نسبی قریش، پیدا بھی مکے میں۔ قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کے پڑھے، احادیث رسول کا مطالعہ کرے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی، میں لوگوں کسی کا نام الٹ نہ لینا، گناہگار ہوں گے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کسی کا نام بگاڑ کے لیا جائے، الٹ لیا جائے، نام چینج کیا جائے۔ آج تو ہمارے یہاں محبت کا انداز ہی نرالا ہو گیا، کسی کا نام اللہ دکھتا بھی ہو تو ہم دتو ضرور کہہ دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، لیکن اٹھا کے سیرت کی کتابیں دیکھیں، جس آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ لوگوں نام الٹ نہیں لینا، گناہگار ہوگے۔ رب کو یہ پسند نہیں ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن ایک ایسا شخص بھی ہے جو مکے میں پیدا ہوتا ہے، قریش قبیلے کا ہے، ہر صاحب علم جان جائے گا وہ کون ہے۔ حضور کے ساتھ رشتہ بھی جڑتا ہے خاندانی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہا یہ جو شخص ہے جس کو لوگ بڑا دانا جانتے ہیں، بڑا حکمت والا جانتے ہیں، عزتوں والا جانتے ہیں، لوگوں جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے کہ پیدا مکے میں ہوا، قریش قبیلے کا کون ہے؟ فرمایا یہ ابو جہل ہے۔ اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا، جناب مولوی صاحب حضور نے تو منع کہ الٹا نام نہیں لینا، اس کی ماں نے تو نام کچھ اور رکھا ہے، تو یہ ابو جہل کیوں ہے؟ میرے بھائی ماں نے نام الٹا رکھا تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تو سیدھا کر دیا۔ اس کی ماں کی یہ خطا تھی کہ نام الٹ رکھ دیا، غلط رکھ دیا، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس کا نام درست کیا۔ بتایا کہ لوگوں یہ جو بندہ ہے نا، یہ جہلوں کا باپ ہے، جہالت کا باپ یہ شخص ہے۔ جتنے کائنات میں جل بڑا ان کا یہ ہے۔ یہاں پہ ایک چیز سمجھانے والی ہے، لوگ تو بڑا دانا کہتے تھے، عزتوں والا کہتے تھے، پھر سبب کیا بنا؟ جہلوں کا باپ کیوں کہا گیا؟ رسوا کیوں کیا گیا؟ جواب ایک ہی آئے گی کہ رب نے گھرانہ عزت والا بنایا تھا، لیکن اس کی اس عزت والے گھر سے نسبت کوئی نہ تھی، عزت والے گھر سے تعلق نہ تھا۔ جب عزت والے گھر سے پیدا حبش میں ہوا، رنگ کا کالا، پڑھا لکھا بھی نہیں، غلام بن کے بازاروں میں بکتا رہا، مکے کی زمین میں غلام بن کے آ گیا، لیکن سمجھدار اتنا تھا، ہے گٹھا چھاپ، پڑھا لکھا کوئی نہیں، جانتا کوئی نہیں، لیکن مکے میں آیا، پتہ لگا لوگوں مکے میں گھر عزتوں والا بھی ہے، قدروں والا بھی ہے، تطہیر والا گھر بھی مکے میں ہے۔ پوچھا کس کا گھر ہے؟ کہ جس کا گھر تطہیر والا ہے، لوگ محمد رسول اللہ کہہ کے یاد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے حبش میں پیدا ہونے والے، رنگ کے کالے نے، ہونٹ موٹے رکھنے والے نے، گٹھا چھاپنے والوں نے، غلام بن کے بکنے والوں نے کہا اچھا میری عقل یہ کہتی ہے وہ تطہیر کے گھر سے جوڑ نہ جاؤ، وہ طیب گھر سے جوڑ نہ جاؤ، اس سے کوئی رشتہ قائم نہ کروں، اس سے کوئی محبت نہ بنا لوں؟ کہا بناؤ۔ ارے حبش کے والے نے رشتہ مکے میں آ کے اعلیٰ گھر سے جوڑا نا۔ اب رشتہ کیا تھا؟
رشتہ محبت تھا، رشتہ غلامی کا تھا. جب مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام جو کائنات میں جس کا گھر سب سے اعلیٰ، سب سے عزتوں والا، سب سے قدروں والا تھا، جب اس گھر سے بلال کا رشتہ ہوتا ہے، بلال غلامی کا رشتہ اس گھر سے بناتا ہے، محبت کا رشتہ اس سے بناتا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں صحابہ بڑا عجیب منظر، عجیب معاملہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ؟ فرمایا رب نے مجھے معراج کے لیے بلایا، اپنی ملاقات کے لیے بلایا، اپنے دیدار کے لیے بلایا. یا رسول اللہ پھر کیا؟ رب نے مجھے اپنی جنت کی بھی سیر کرائی، جنت بھی دکھائی. صحابہ میں براق پہ رف پہ جنت میں گیا، براق پہ گئے جنت میں. اتنی سپیڈ والا براق تھا کہ صحابہ جہاں نگاہ پڑتی وہاں قدم رکھتا تھا. بڑی سپیڈیں تھی براق کی. حضور ہوا کیا معاملہ؟ صحابہ معاملہ یہ ہوا، میں جنت میں پہنچا تو میں نے جنت میں عجیب آواز سنی. حضور کیسی؟ میں جنت میں چل رہا تھا، مجھے کسی کے چلنے کی آواز آئی، مجھے قدم اٹھانے کی آواز آئی، پاؤں رکھنے اٹھانے کی آواز آئی. رسول اللہ کس کی؟ فرمایا جب میں نے توجہ کی دیکھا وہ جوتوں کی آواز میرے بلال کی تھی. حضور فرماتے میں جنت میں براق پہ گیا، سپیڈ اتنی جہاں نگاہ پڑے وہاں قدم رکھتا تھا. لیکن صحابہ دیکھ لو، جب سے اس اعلیٰ گھر سے بلال جڑ گیا نا، اس عزت والے گھر سے نسبت بلال نے کی ہے، تو میں جنت میں گیا، جوتوں کی آواز وہاں بھی بلال کی تھی. برادران اسلام، جو اس گھر سے جڑ گیا، رب کہتے ہیں میں نے اس کو عزتوں والا بنا دیا. ابو بکر جڑا، رب کہتے ہیں عزت والا بن گیا. عمر جڑا، رب کہتے ہیں عزت والا بن گیا. عثمان جڑا، رب کہتے ہیں عزت والا بن گیا. طلحہ و زبیر جڑے، رب کہتے ہیں عزت والے بن گئے. ابو سفیان جڑا، رب کہتے ہیں عزت والا ہے. اب معاویہ جڑا، رب کہتا ہے عزت والا ہے. جو جڑتا گیا گھر سے وہ عزتوں والا بنتا گیا، اور جو نہیں جڑا نا، اور مکے میں بھی پیدا ہوا، قبیلہ بھی قریش پایا، حضور کہتے ہیں ابو جہل بنا. جو میرے گھر سے نہ جڑا ابو جہل بن گیا. رشتے میں خاندان میں رشتہ بھی تھا، چچا بھی لگتا تھا، لیکن کہا کسی عزتوں والا نہیں ہے، مردود ہے. رب نے کہا میرے محبوب کے گھر سے نسبت نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. برادران اسلام، تو عزت اسی کے مقدر میں ہے، مقام اسی کے مقدر میں ہے جو نسبت جوڑ لیتے ہیں. آپ کائنات میں گھوم کے دیکھ لیں، آج عزت کس کی ہے؟ کس گھر کی عزت ہے؟ کیا ہشام بن ملک بن مروان کی تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ حاکم وقت ہے، گورنر ہے، مکے کا طواف کر رہے ہیں، لوگ بھی کر رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا، کوئی بھاگ دوڑ نہیں بنی، کوئی آگے نہیں بڑھا، کسی نے پروٹوکول نہیں کیا، عزتیں نہیں کی. لیکن مورخین نے لکھا ہے ہشام بن عبد الملک بن مروان طواف کعبہ کرتا سوچتا ہے میں گورنر مکہ ہوں، مکے کا حاکم ہوں، لوگوں نے میری عزت نہیں کی، میرے آگے نہیں آئے، مجھے پوچھا کسی نے نہیں. اور اسی عرصہ میں رب نے عزت کو تاج جس کو پہنایا اس کو بھی بھیج دیا. مؤرخین نے لکھے وہ طواف کعبہ میں مصروف لوگ بھی لگے کہ اچانک مکے میں شور برپا ہو گیا. اچانک مکے میں شور برپا، کیوں بھئی کون آیا ہے؟ کہ علی کا پوترا آ گیا ہے، حسین کا بیٹا آ گیا ہے،
زین العابدین آیا ہے رضی اللہ۔ آیا کیوں طواف کعبہ کرنے؟ مورخین نے لکھا ہے وقت کا گورنر حاکم مکہ ہے، آیا کوئی پوچھتا نہیں تھا، اور جب حسین کا بیٹا آیا نا، جس کی نسبت مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے ساتھ تھی، جو اعلیٰ گھرانے کا تھا، حال کیا بنا؟ لوگوں نے طواف کعبہ روک دیا، دوڑ کے بڑے، کیوں نہ جا کے زین العابدین کی قدم بوسی نہ کر لے، دست بوسی نہ کر لے۔ کوئی پاؤں چومتا ہے تو کوئی ہاتھ چومتا ہے۔ گورنر کو سمجھ تو آ گئی تھی نا کہ جب عزتیں سیٹوں کے ساتھ نہیں ہوتی، عزت نسبت کے ساتھ ہوتی ہے۔ زین العابدین کی عزت نسبت کے ساتھ ہے۔ آج کے گئے گزرے دور میں آپ دیکھ لیں، محفل میں آپ نے کئی بار مشاہدہ کیا ہوگا، وقت کا ایم این اے بھی آ جاتے ہیں، ایم پی اے بھی آ جاتے ہیں۔ لوگ دنیا میں جس کو رب نے عزت دی ہے اس عزت کا لحاظ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں عزتوں کو، کیا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ؟ ایم این اے ایم پی آیا، کھڑے ہو گئے، بس کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے، کھڑے ہو گئے، بس ٹھیک ہے وہ آ گئے۔ لیکن اگر اسی محفل کے اندر کہ حضور کا بیٹا آ جائے، جس کی نسبت حضور سے جڑتی ہو، کہ سید زادہ آ جائے، پیر صاحب آ جائیں، مجھے بتانا کہ لوگ اسی طرح استقبال کرتے ہیں جیسے ایم این اے کا کیا تھا۔ حال کیا ہوتا ہے؟ کھڑے بھی ہوتے ہیں، دوڑتے بھی ہیں کہ میں کسی طریقے سے ہاتھ مس تو کر لوں، میں ہاتھ تو ملا لوں۔ کیوں؟ نسبت حضور کے ساتھ ہے۔ خالق کائنات نے تعلیم یہ دی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے کائنات میں بسنے والوں، میں نے عزتوں والے دو گھر بنا دیے، مولا کون؟ ایک وہ تطہیر والا، ایک وہ جس کی وجہ سے تطہیر بنے۔ ایک گھر حسنین کا کہ جس سے سید چلے، اور ایک گھر مصطفیٰ کا قریش کا جس سے سید بنے۔ اب جو اس گھر سے جڑ گیا تو میں اس کا حال یہ ہے کہ وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ لوگوں اللہ نے ان کو عزتیں دے دی جو اس تطہیر والے گھر سے جڑ گیا، جس کی نسبت تطہیر والے گھر سے ہو گئی، وہ عزتوں کا لائق بن گیا۔ جن کو عزت رب دے، کوئی چوڑا بھونکتا رہے اس کی عزت کم نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کے لیے میرے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور کے فرمان کا خلاصہ ہے، اس میں مسند احمد نے، مجمع اوسط والے نے، مجموع زوائد والے نے، ترمذی نے، کئی محدثین نے نقل کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے وصال کے بعد اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے ڈرتے ہیں یا رسول کیوں؟ سبب میرے بعد میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے بعد میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ پہ طعن و تشریح نہ کرنا، میرے صحابہ سے محبت کرنا۔ اور دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت میری وجہ سے کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی۔ اور جس سے میرے صحابہ سے بغض کیا، اب فرمایا بغض کا سبب کیا ہے؟ فرمایا جس نے صحابہ سے بغض رکھا اسے میری وجہ سے رکھا، کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا، اس سے میرے صحابہ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا ہے اس نے رب سے بغض رکھا ہے، اور وہ جلد رب کی پکڑ میں آ جائے گا، رب کے گٹارے میں آ جائے گا، پکڑ میں آ جائے گا۔ برادران اسلام، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو بغض رکھتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، لیکن عجیب چال ہم نے بھی چلی، عجیب سوچ ہماری بھی بن گئی۔ ہم وہ گستاخانہ کلپ اٹھاتے، توہین آمیز کلمات اٹھاتے ہیں، اور اس کو آگے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نیت سرچ غور کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے۔ میرے بھائی، جن کو خبردار کر ان کے پاس علم کتنا ہے؟ تم اس کو کیوں پروموٹ کرتے ہو؟ آپ لوگ دیگر کو کیوں سناتے ہو گستاخانہ کلمات؟ دیگر کے پاس معروف کیوں کرتے ہو اس کو؟
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ بات ہم نے سنی ہی نہیں، ہم تو یہ سننے سے پہلے بہرے ہو چکے تھے، دیکھنے سے پہلے اندھے ہو چکے تھے۔ اور اس کے برعکس میں دیکھتا ہوں کہ اگر تمہارے باپ دادے کو بھی برا بھلا کہے، گالی دے، کلپ بنائے، بتانا وہ کلپ شیئر کرو گے؟ وہ کلپ بھی آگے بھیجو گے کسی کے یہاں، دوستوں کے یہاں؟ نہیں بھیجو گے، کیونکہ اس میں باپ دادے کی بےزتی محسوس کرتے ہیں۔ تو پھر صحابہ کی توہین ہمیں اس کلپ کیسے بھیج دیا جاتا ہے، اس کو کیسے شیئر کیا جاتا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ تم نے سنا دیکھا تو تمہارے اندر ایک آگ اٹھتی، لگ جاتی، چنگاری بھڑک اٹھتی کہ اس کی جرت کیسے ہوئی میری موجودگی میں میرے محبوب نبی کے صحابہ کو برا کہے۔ نہ کہے کہ تم 50 جگہ اور لوگوں کو کہتے دیکھو فلاں شخص ایسا۔ محبت کا کلپ اتنی جلدی شیئر نہیں ہوتا، گستاخی کے کلپ جتنی جلدی شیئر کر دیا جاتا ہے۔ خدارا کچھ ہوش کے ناخن ہو جا، کس طرف چل رہی ہو؟ جو گستاخی کا مواد ہے تم اس کو شیئر کرنے میں لگے ہو۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نفرت کی اس شخص کے ساتھ جو صحابہ کو برا کہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑے۔ ہم انہی سے دوستیاں بناتی، جب ہمارا تو دنیاوی معاملہ ان کے ساتھ، کبھی باپ کے دشمن سے دنیاوی رشتہ کیوں نہیں بنایا؟ جو ماں کو برا کہ اس سے سلام نہیں کرتے، اور جو امی عائشہ کے بارے میں تعلق تشریح کرے اس سے گلے لگا لیتی ہوں۔ تصویر ایسے گھر ہے، ایسی گاڑیاں ملیں گی، وہ گستاخانہ مادوں کی گاڑیوں میں لگا ہوگا، گھروں میں چل رہا ہوگا۔ کیا تعلیم دینے جا رہی ہو؟ جڑنا اس گھر کے ساتھ تھا، نسبت اس سے بنانی تھی جس کو اللہ نے پاک کر رکھا ہے، اور ہم نسبت ان سے جوڑیں جو مردود ہیں۔ ان کو پروموٹ کرنے میں ہمارا ہاتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک شخص ایسا تو نظر نہیں آتا کہ وہ کلپ دیکھ کے اور جناب والا اس کے خلاف کارروائی کرتا، اٹھتا چل پڑتا، اس کو شیئر کرنے میں ضرور لگ جاتا ہے۔ اور جناب یہود و نصاری یہ سوچ ہم تک بھی پہنچا دی کہ اس کو فوری اس طرح پھیلا دو تاکہ سب خبردار ہو جائیں۔ کیا خبردار ہو جائیں گے؟ اتنا خبردار ہوں گے کہ آپس میں دوست بیٹھ کے تبصرہ کریں گے اس پہ، 4 کہیں گے بات درست ہے، 4 کہیں گے بات غلط ہے، لیکن ان 8 سے پوچھا جائے پڑھا کتنا ہے، دین کا علم کتنا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ مواد ہم سنتے بھی نہ، ہم دیکھتے بھی نہ، اس سے پہلے ڈیلیٹ کر دیتے کہ ہم حضور کی صحابہ کی گستاخی نہیں سن سکتے، ہم حضور کے اہل بیت کی گستاخی نہیں سن سکتے۔ ہر روز نیا کلپ بنا کے آیا ہوتا ہے جی وہ برقعے والی سرکار نے یہ کہہ دی ہے، امام حسین کے قاتل کو سپورٹ کر دی ہے۔ میرا خیال ہے میرے پاس بھی یہ کلپ روزانہ 2-3 گروپوں میں سے آ جاتا ہے۔ صحابہ کی توہین کرنے والے بھونکنے والوں ہو گئے، روز وہ کلپ آئے ہوتے ہیں۔ آخر کون بیچتے میرے بھائی؟ انہوں نے ایک بار کی، ہم روز کر رہے ہیں، ہم روز شیئر کر کے بتا رہے ہیں دیکھو یہ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس برقعے والے نے کہہ دیا تھا، اس کی اصل یہ بھی یہ تھی۔ میں اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل یہی ہے، اس کی اصل ہے وہ کہتے ہیں میرے باپ ہے، یزید سے میرا رشتہ ہے، تو اپنے رشتے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور تم اس کو سپورٹ کر رہے ہو۔ صحابہ میں تعلق تشریح کرنے والے تم سپورٹ کر رہے ہو جی مولوی صاحب رشتہ داری محلے داری ہے، ابے کا دشمن محلے میرا، وہاں تو محلے داری یاد کون نہیں آتی تمہیں؟ صحابہ کے دشمن سے محلے داری یاد آ جاتی ہیں۔ یہ تو کہا جاتا ہے معاشرے میں جی مولوی صاحب یہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے، تعداد بہت کم ہے۔ میں کہتا ہوں جناب تعداد کم بھی ہے لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ محلے میں ایک ہوتا ہے، 100 گھر ہوتے ہیں، 100 گھر روک نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا دین سے رشتہ کمزور ہوتا ہے۔ اگر 100 گھر کہیں لکھ کر کہ جناب اس کے ایک گھر کی وجہ سے گھر محلے میں فتنہ پھیلتا ہے،
ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، یہ چار دیواری کے اندر محدود ہو جائے، ہم باہر نہیں نکلنے دیتے، جرت کیا اس کی، طاقت کیا ہے؟ لیکن ہم تو کھانے کے لیے خود تو جا رہے ہوتے ہیں، جی محلے دار نے سپورٹ کیے، محلے دار نے ہمیں دعوتیں دی ہے جناب، دعوت کے بھی تو حقوق ہوتے ہیں مولوی صاحب، محلے داروں کے بھی تو حقوق ہوتے ہیں، محلے دار مسلمان اور غیر مسلم کے حقوق میں فرق ہے میرے بھائی، دشمنان گستاخ اور غیر مسلم میں فرق ہوتا ہے، کافر کے حقوق اور ہیں، گستاخ کے حقوق کا معاملہ اور ہے، مسلمان کے حقوق کا معاملہ اور ہے، خدا را ہوش کے ناخن لو، جتنا گستاخانہ مواد نظر آتا ہے اس کو شیئر نہ کرو، بلکہ اس کو مٹا دو، اور اس کے ہم نے سنا ہی نہیں ہے، ہم اس معاملے میں بیان ہو چکے، ہم سب عظمت کی بات جانتے ہیں، جو عظمت کی بات محبت کی بات کرے، اور جو گستاخی کی بات کرے ہم اس کو جانتے ہیں وہ چوڑا ہے کون، ہمارا چوڑے سے تعلق واسطہ ہی نہیں ہے وہ کون ہے، اور اگر اسلامی جذبہ ہے تمہیں اتنا، پھر کسی پڑھے لکھے عالم دین سے اس کا حکم شرعی لے لو، کہ جس کا شرعی حکم کیا بنتا ہے، اور پھر اس پہ عمل کرنا شروع کر دو، ایسے میں تمہیں بیوی اور بچے یاد آ جاتے ہیں، اور جی مولوی صاحب گھر میں بیوی بھی تو ہے نا، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، معاملات پہلے بڑے خراب ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، مجھے یقین سے بتانا صحابہ کی گستاخی تم یہ کام نہیں کر سکتے، اہل بیت کی گستاخی تم یہ کام نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تم یہ کام نہیں کر سکتے، قرآن کو جلایا جائے توہین کی جائے تم یہ کام نہیں کر سکتے، جب تمہارے گھر میں بہن بیٹی کا معاملہ تم کیوں یہ کام کر سکتے ہو، پھر یہ کام کر سکتے ہو تم اکیلے ہو کر، بھائی کی لڑائی ہو جائے تم یہ کام کر سکتے ہو، بیٹے کا جھگڑا تم یہ کام کر سکتے ہو، کہ گالی دے یہ کام کر سکتے ہو، حضور کی صحابہ کا معاملہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے اپنے ایمان کو چیک بھی کرنا کہ میرے اندر ایمان ہے بھی کہ نہیں، امام مشکات نقل کے خلاصہ حدیث کا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس سے میرے صحابہ کو برا کہا اس کے ساتھ تعلق رکھا، کل محشر کے قیامت